حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا مہینہ شروع یعنی شوال شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن بنا دیا تھا کہ ہم حج پر جائیں گے، اور ٹھیک شوال کے مہینے میں حضور نے اعلان کر دیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ یہ بات ٹھنڈی ہواؤں کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ اللہ کے گھر جانا ہے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ کون ہے جو نہیں جائے گا؟ اب جناب قافلے شروع، مصر سے، افریقہ سے، یہاں سے، وہاں سے، جہاں جہاں مسلمان صحابہ موجود، مسلمانوں کی جماعت اور صحابہ کی نیابت میں جو موجود تھی، اب وہ روانہ شروع ہوئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھر گیا لوگوں سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کا مہینہ گزر گیا، ذی القعدہ کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 2 دہائیاں گزر گئی، اور ٹھیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام 26 یا 24 ذی القعدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد ارادہ فرمایا روانہ ہونے کا، اور یہ جو دن تھا یہ ہفتے کا دن تھا۔ جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں پڑھایا، اور رہنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز میں باقاعدہ طور پر اعلان فرما دیا، نماز کے یعنی مسائل جو تھے حج کے وہ بیان فرما دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی تیاریاں مکمل کر دی، شام تک رات تک جو تیاریاں تھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہفتے کے دن ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائی۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں حضور کے ساتھ ہیں، سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریہ جنگ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا، ان کو یمن میں خبر ہو گئی تھی کہ حضور جا رہے ہیں، انہوں نے سارا معاملہ وہاں پر مکمل کرنے کے بعد وہ یمن سے ڈائریکٹ مکہ کی طرف آئے، یعنی مدینہ شریف آنے کے بجائے وہ مکہ کی طرف آئے کہ سرکار سے ملاقات کریں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امانت اور اپنی بیٹی سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا۔ رضوان اللہ اجمعین حضور اگر ہاتھ اٹھائیں تو جبے میں سے سرکار کی بغلوں کی نوری شعاؤں کو وہ دیکھیں تو وہ منظر کیا ہوگا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ جسم پر نہیں ہے، صرف جسم کے اوپر سرکار کے 2 چادریں ہیں، کبھی راستے میں چادر ڈھلک بھی جاتی ہوگی، سینہ مبارک نظر بھی آتا ہوگا، تو وہ منظر جو صحابہ کرام نے دیکھا، اللہ اکبر، 14ویں کا چاند بھی اس پر نثار ہو جائے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدن کی شان تھی۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جو بات ہے باقاعدہ تحدیث نعمت کے لیے ہماری وہاں کہتی تھی، فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام باندھا، لیکن نیت ابھی، احرام باندھنے سے مراد تہبند پہن لیا، نیت ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی نہیں کی، یعنی حج کی ابھی۔ میری ماں کو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے عطر لگاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند تھا، تو حضرت ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خشک عطر سرکار کی مانگ میں بھرا تھا، بولیے سبحان اللہ، سرکار کی مانگ میں نے خشک عطر بھرا تھا اور اپنے ہاتھوں میں مل کر سرکار کے سینے مبارک اور سرکار کی پشت انور پر میں نے اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اعلان کر دیا گیا، قافلے تیار ہو گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ روانہ ہوا۔ احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے سلام کا جواب دیتے تھے، دوسری طرف سے سلام کا جواب دیتے، صحابہ پوچھتے حضور کون ہے؟ فرمایا میرے بھائی موسیٰ بھی چلے آ رہے ہیں، میرے بھائی عیسیٰ بھی چلے آ رہے ہیں، یعنی حضرات انبیاء کرام بھی چلے آ رہے ہیں، اور حدیث کے اندر موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ ابھی گزرے ہیں۔ بلکہ علامہ صاحب روح المعانی نے مسئلہ لکھا ہے، جو طواف جاری تھا نا، طواف کے اندر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف روک کر مصافحہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا حضور یہ طواف روک کر آپ نے کس سے ہاتھ ملایا؟ فرمایا میرے بھائی عیسیٰ میرے ساتھ تھے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ تو گویا کہ حضرات انبیاء کرام بھی، اور یہ کیسے نہ ہو کہ خلق کا بادشاہ جناب محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ دن پھر اس کائنات میں کبھی نہیں دیکھنا تھا، تو انبیاء کی روحیں بھی آئیں، وہ قبروں سے بھی آئے، ساری خدائی جن کو خدا نے شرف عطا فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ساتھ اس حج کے سفر میں شامل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر
مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور جبل کعبہ جو ہے یہیں سے حضور علیہ السلام کا ورود مسعود ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل فرمایا. سرکار کا احرام جو تھا وہ قران کا تھا, مالیا. اور طواف بھی کیا طواف ہوگا جب میرے آقا رمل کر رہے ہوں گے. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یا حج کرنے والا ہوتا ہے حالت احرام کے اندر, کیونکہ صحیح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو طواف کے 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں کے اندر وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاتا ہے. جس طرح اکھاڑے کے اندر پہلوان لڑنے کے لیے آتا ہے نا, اس طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاتا ہے اور اپنے کاندھوں کو وہ ہلاتا ہے اور گویا کہ درود پاک دعائیں پڑھتا ہے. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رمل فرمایا ہوگا تو سرکار کے چلنے کا انداز کیسا ہوگا, اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے اندر زمزم بھی نوش فرمایا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ طواف کے دوران اگر حاجی یا معتمر یا طواف کرنے والا پیاسا ہو جائے تو وہ پانی پی سکتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا چکر مکمل کیا, سمجھ میں جب پہلا چکر مکمل کیا, اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن یہ باتیں بھی روایات سے ثابت ہیں کہ سرکار نے رکن یمن شما ہے اور رکن اسود کو بھی شما ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن مزید مکے میں قیام فرمایا اور 8 کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا تشریف لے گئے. منا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دن قیام فرمایا اور صبح 9 کی صبح کی فجر پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات تشریف لے گئے. عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور عرفات میں مغرب کا وقت جب ڈھلتا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ تشریف لے کر آئے اور مزدلفہ میں حضور نے پوری رات آرام کر کے گزاری اور آرام مغرب عشاء وہاں پر پڑھ لی اور آرام فرمایا. آرام فرمانے کے بعد حضور پھر اٹھنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا. وضو کر کے آپ نے پھر مزدلفہ میں فجر پڑھی. فجر پڑھنے کے بعد پھر جیسے سورج نکلنا شروع یعنی طلوع ہو گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت روانہ ہو گئے منا کی طرف. اور منا میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جمرہ عقبہ, سب سے پہلے شیطان کو حضور نے کنکری ماری اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے اور باقی جو 33 اونٹ تھے اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیا. 100 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, کتنے 100 اونٹ نہر کیے ہیں, جس میں 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کیے. 63 اونٹ جب کیے نا تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا 63 اونٹ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اپنی عمر شریف کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ یہ 63 عمر اونٹ سے مراد یہ ہے کہ 63 سال عمر شریف میں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل کر لی. اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب نہر کر رہے تھے اونٹ کو جب نہر کر رہے تھے تو اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی. ابو داؤد میں موجود ہے ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے خود حضور کے پاس آتا. ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے خود حضور کے پاس آتا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہر کرتے تھے. 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں اور بقیہ اونٹ کے لیے سرکار نے وہ خنجر جو تھا وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے دیا اور فرمایا کہ تم اس کو نہر کرو. اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے.